اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کیا گیا تھا کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور قصے گو اپنی قصے کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں دیا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیک اخلاق اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی اپنے دل سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا قائل ہو جاتا تھا، مگر آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائش کا سبب بن گیا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ دوستو، اس پر آپ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا تو انہیں یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکیں۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کی اچھی طرح پرورش کرو۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام عطفیر ابن روہب تھا اور وہ مصر کا وزیر تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے پرنور چہرے کی طرف دیکھتا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ دوستو، عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ دیانت، شرافت، پاکیزگی اور سچائی سے بھی بہت متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ تبارک و تعالی کو یوسف علیہ السلام کو مزید امتحان میں گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرغوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا اور پیچھے سے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ اور دوستو، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اور معجزہ سرزد ہو گیا اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا ہوا شیرخوار بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اپنی گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا اور بات کو رفع دفع کر دیا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ
واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گیا، لہذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی خود اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان چرچاؤں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی، جس میں شہر کی خواتین کو کھانے پر دعوت دی گئی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر اسے کاٹنے کو کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگیں تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو مدہوش ہو گئیں اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہیں۔ آخر ایسے خوبرو جوان جسے دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت حضرت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی تھی، لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخرکار زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 10 سال جیل میں قید رہے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کو کس طرح آزاد کر دیا، آپ عزیز مصر کیسے بنے اور آپ علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے، اس واقعے کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ دوستو فی الحال اس واقعے میں یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور قید و بند کی مصیبتیں جھیلی۔ اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی خاطر اپنے نفس کو کس طرح زیر کیا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ